یوم آزادی پر لاہور میں درندے آزاد، خواتین کو جشن آزادی منانے کی آزادی نہ ملی، لڑکیوں کو ہراساں کرنے کی ایک اور ویڈیو سامنے آ گئی۔ 13 اگست کی رات کو چنچی رکشے میں سوار 2 لڑکیوں کو ہراساں کیا گیا۔ ٹریفک کی وجہ سے رکشے کی رفتار سست ہوئی تو اوباش نوجوان بھوکے بھیڑیوں کی طرح لپک پڑے۔ ایک لڑکا تو رکشے کے پائیدان پر بھی چڑھ گیا، نازیبا حرکت کی۔ رکشے میں بیٹھی خاتون نے جوتا اٹھا کر ڈرانے کی کوشش کی، لیکن لڑکے قہقہے لگاتے، جملے کستے اور ویڈیو بناتے رہے۔ اگلی ہی شام 14 اگست کو مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر عائشہ کے ساتھ بدسلوکی کا واقعہ پیش آیا تھا۔ خواتین سے بدسلوکی کے بڑھتے واقعات پنجاب حکومت اور پولیس کے لیے چیلنج۔ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض الحسن چوہان کا کہنا ہے، اس قسم کے شیطان اللہ کی پکڑ میں ضرور آتے ہیں، ان میں سے کوئی بچ کر نہیں جائے گا۔ حکومت خواتین اور بچوں پر کسی بھی قسم کا تشدد برداشت نہیں کرے گی۔ آئی جی پنجاب نے بھی خواتین کو ہراساں کرنے کا نوٹس لے لیا۔ سی سی پی او سے رپورٹ طلب، سیف سٹی کیمروں سے ملزمان کی شناخت کا حکم۔ مینار پاکستان پر لڑکی سے بدسلوکی، 28 ملزمان کی شناخت ہو گئی۔ 100 سے زائد افراد لاہور پولیس کی زیر حراست۔ متاثرہ لڑکی عائشہ کا پارٹنر ریمبو بھی شامل تفتیش۔ واقعے کے وقت ریمبو عائشہ کے ساتھ تھا، دونوں مل کر سوشل میڈیا ویڈیوز بناتے ہیں۔ مزید گرفتاریوں کے لیے چھاپہ مار ٹیم بنو بھی روانہ۔ متاثرہ لڑکی کی میڈیکل رپورٹ آ گئی، جسم پر خراشوں اور نیل کے متعدد نشان پائے گئے۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار پولیس رسپانس میں تاخیر پر سخت برہم، ڈی آئی جی، ایس ایس پی اور ایس پی کو ہٹا دیا، ڈی ایس پی اور ایس ایچ او لاری اڈا معطل، گریٹر اقبال پارک کے پروجیکٹ ڈائریکٹر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو بھی معطلی کا پروانہ تھما دیا گیا۔ توقع ہے طالبان خواتین کو حقوق دینے کا وعدہ پورا کریں گے، انسانی حقوق کا بھی خیال رکھیں گے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں خطاب، کہا توقع ہے افغان سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ پاکستان نے افغانستان میں بدامنی کی بھاری قیمت ادا کی۔ معاشی مشکلات کے باوجود پاکستان نے 30 لاکھ سے زائد افغان شہریوں کو پناہ دی۔ پاکستان کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوششوں پر خاموش نہیں رہ سکتے۔ سازشیں کرنے والے وہی ہیں جو علاقائی امن میں رکاوٹ ہیں۔ افغانستان میں امن و استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ آرمی چیف نے کہا دشمن قوتیں ہائیبریڈ وار سے ریاست کو کمزور کرنے کے درپے ہیں۔ جنگ کی نوعیت مسلسل بدل رہی ہے، مستقبل میں غیر روایتی جنگ کا اہم کردار ہوگا۔ پاک فوج تمام چیلنجز سے آگاہ ہے اور نبرد آزما ہونے کے لیے تیار ہے۔ مضبوط India was actually financing TTP and BLA and other terrorist groups in Afghanistan to actually do terrorism in Pakistan, as is now no more there. So that will be helpful actually right now. جب ٹی ٹی پی کو بھارت سے فنڈز نہیں ملیں گے تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی۔ وزیر اطلاعات فواد چودھری کی ترک ٹی وی ٹی آر ٹی ورلڈ سے گفتگو، کہا بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بھارت افغانستان میں ٹی ٹی پی، بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد گروپوں کو پاکستان میں دہشت گردی کے لیے فنڈنگ کر رہا تھا، اس کا اب خاتمہ ہوگا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں اسکولز مزید ایک ہفتہ بند رہیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا اعلان، کہا موجودہ صورتحال میں اسکولز نہیں کھول سکتے، ایک ہفتے میں اساتذہ، اسٹاف اور والدین ویکسین لگوائیں، ویکسینیشن سرٹیفکیٹ دکھانا لازمی ہوگا۔ 100% ویکسینیشن تک اسکول نہیں کھولیں گے۔ صحافی نے سوال کیا وہ کون سا ڈیٹا ہے جس کے تحت حکومت اسکول بند کرتی ہے؟ جواب دیا ہمارے پاس ڈیٹا ہے، اسے دیکھ کر فیصلے کرتے ہیں، بندشیں کرنا شوق نہیں۔ کورونا ایس او پیز کے تحت شادی کی تقریبات جاری، جلسے جلوس کی بھی اجازت۔ ہوٹلوں میں آؤٹ ڈور ڈائننگ بھی کھلی ہے، نہیں کھلے تو اسکول نہیں کھلے۔ کیا احتیاطی تدابیر کے ساتھ اسکول نہیں کھولے جا سکتے؟ سندھ کے علاوہ تمام صوبوں میں اسکول کھلے ہیں، اب والدین ہی نہیں اکثر بچے بھی پریشان ہیں کہ اسکول کب جائیں گے۔ چیئرمین پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن کی بھی مخالفت، کہا تعلیمی ادارے بند ہو جائیں گے۔ سندھ حکومت کا ڈیٹا غلط ہے، 100% اساتذہ ویکسینیشن کرا چکے ہیں۔ پی ٹی آئی سندھ کے رہنما خرم شیر زمان نے کہا صوبے کے انیل کپور سمجھتے ہیں ایسے فیصلوں سے وہ مشہور ہو جائیں گے۔ صوبائی حکومت تعلیمی نظام تباہ کر رہی ہے۔
اسلام آباد میں مقیم امریکی ولاگر سینتھیا رچی کی پراسرار بےہوشی، غنودگی کے اثرات اب بھی موجود، ڈاکٹرز کا ہسپتال میں ہی زیر علاج رہنے کا مشورہ۔ سینتھیا نے پولیس کو بیان میں بتایا کہ 2 بھارتی شہری اپارٹمنٹ میں آئے، پاکستان میں کام بند کرنے کا کہا، نشہ آور چیز دی، جسم میں زہر کی تصدیق کے لیے سیمپلز لاہور بھجوا دیے گئے۔ پاکستان پر 13 اگست کی رات بھی 2 واقعات کا انکشاف۔ پہلا واقعہ رات 11:15 بجے پیش آیا۔ ہجوم گیٹ نمبر 5 کا تالا توڑ کر اندر داخل ہوا اور مینار پر چڑھ گیا، پتھراؤ کیا اور 2 گارڈز پر تشدد کیا۔ ہجوم کو مینار سے باہر دھکیل دیا گیا، لیکن رات 2 بجے پھر ہنگامہ کیا گیا۔ ملزمان نے لیڈی کیبن اور ایک موٹر سائیکل کو آگ لگا دی۔ واک تھرو گیٹ، CCTV کیمرے اور لائٹس توڑی۔ 5000 ملزمان کے خلاف مقدمہ درج، مقدمے میں توڑ پھوڑ اور آگ لگانے کی دفعات شامل۔ ذرائع کا کہنا ہے اہلکاروں نے دونوں پرتشدد واقعات کی اطلاع اعلیٰ حکام کو نہیں دی۔ PIA کا کابل کے لیے خصوصی فلائٹ آپریشن، 2 خصوصی پروازیں 390 مسافروں کو لے کر اسلام آباد پہنچ گئیں۔ CEO قومی ایئر لائن ارشد ملک بھی افغان CAA اور نیٹو حکام سے ملاقات کے لیے کابل گئے۔ پاکستانی سفیر منصور خان کے ہمراہ انتظامی امور کا جائزہ۔ مجھے تو ان کی سچی بات ہے، خاصا ان کی اپروچ میں مجھے ایک میجورٹی دکھائی دے رہی تھی، لیکن یہ اب وقت ثابت کرے گا، خدا کرے کہ وہ اس پر قائم رہیں۔ افغان طالبان جیسی گفتگو کر رہے ہیں، خدا کرے اس پر قائم رہیں۔ دنیا نے دیکھا طالبان نے افغان سیاسی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے امریکہ کو انخلا میں بھی طالبان نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی۔ افغانستان میں ابھی ابتدائی صورتحال ہے، جائزہ لیا جا رہا ہے۔ ہماری ترجیح ہے افغانستان میں خون خرابہ نہ ہو۔ افغانستان میں کچھ عناصر ایسے بھی ہیں جو نہیں چاہتے امن ہو۔ We are committed not to allow anyone to use the soil of Afghanistan against any other country. If they have concern, they can show us. There are such people in this place of Afghanistan. We will take action. افغانستان دہشت گردوں کی آماج گاہ نہیں بنے گا، پہلے ہی کہہ چکے ہیں، اپنی سرزمین کسی ملک کے خلاف استعمال ہونے نہیں دیں گے۔ ترجمان طالبان سہیل شاہین کہتے ہیں جو کہتا ہے یہاں دہشت گرد ہیں تو بتائیں کہاں ہیں، ہمیں ثبوت دیں، ہم کارروائی کریں گے۔ والد بیمار ہیں، بجلی کی دکان ہے، عام سا آدمی ہوں، یہ کہہ کر گوانتانامو بے سے چھوٹنے والا طالب افغان صدارتی محل میں براجمان روحانی نے کمال ذہانت سے امریکیوں کو ماموں بنایا۔ اتھارٹیز کو بتایا افغانستان میں امریکیوں کی مدد کی۔ امریکیوں نے سیدھا سادہ دکاندار سمجھا اور جانے دیا۔ امریکی وزارت دفاع کی اسسمنٹ رپورٹ میں لکھا گیا روحانی کو ہلکا پھلکا خطرہ سمجھا، آج یہی ہلکے پھلکے روحانی بھاری بھرکم ثابت ہو گئے۔ جو سب سے امپورٹنٹ ہے نا پناہ گاہ میں بھی، اور اس کے کھانے کی کوالٹی کا بھی کمپرومائز نہیں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ جتنے ہماری پناہ گاہ اور یہ جو ہے یہ بھی اس کے اوپر ضرور نظر رکھیں۔ وزیر اعظم کا بھوک مٹاؤ مشن، احساس کوئی بھوکا نہ سوئے پروگرام کی توسیع۔ وزیر اعظم عمران خان کو پروگرام کی توسیع پر تفصیلی بریفنگ۔ عمران خان بولے پناہ گاہوں میں معیاری کھانا ہونا چاہیے، اکتوبر تک 29 شہروں میں 40 ٹرکوں کے ذریعے مفت کھانا پہنچایا جائے گا۔ عمران خان کے مافیاز کی ہے، عمران خان سے ایک ایک نقصان کا حساب لیا جائے گا۔ احسن اقبال کی پریس کانفرنس، کہا ہماری کامیابی کو کرپشن کہہ کر قوم کو ورغلایا گیا۔ 3 سال میں PTI حکومت نے کیا کیا وہ بتاؤ، یہ صرف بہتان اور جھوٹے الزام لگا سکتے ہیں۔ طنز کیا، ڈر ہے یہ حکومت کہہ دے گی کہ قائد اعظم نے جعلی پاکستان بنایا، پاکستان کی اصل بنیاد عمران خان نے رکھی۔ ناروال کمپلیکس مکمل ہو جاتا تو اولمپکس میں میڈل لے آتے۔ وزیر مملکت فاروق حبیب نے جواب دیا، لیگی رہنما اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے کیسز کی فکر کریں، عمران خان ملک ٹھیک کرنے آئے ہیں اور کر بھی رہے ہیں۔ نون لیگ کی حکومت ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئی تھی، یہ چوروں کا ٹولہ تھا۔ پاک فضائیہ کے دلیر پائلٹ آفیسر راشد منہاس کا 50واں یوم شہادت، جرت و بہادری کے اعتراف میں راشد منہاس کو نشان حیدر عطا کیا گیا۔ DGI SPR کا کہنا ہے
راشد منہاس نے مادر وطن کے دفاع کو پہلی ترجیح دی. قومی ہیرو نے پاک فضائیہ کی عظیم روایت کو برقرار رکھا. وزیر اطلاعات فواد چودھری اور وزیر داخلہ شیخ رشید کا بھی راشد منہاس شہید کو زبردست خراج عقیدت. ترجمان دفتر خارجہ کو تبدیل کر دیا گیا. عاصم افتخار نئے ترجمان مقرر. زاہد حفیظ چودھری آسٹریلیا میں بطور سفیر اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے. زاہد حفیظ کے پاس ڈی جی ساؤتھ ایشیا کا بھی چارج تھا. کراچی میں پولیس اہلکاروں کے ہاتھوں شہری کے اغوا برائے تاوان کا مقدمہ. 2 اہلکاروں سمیت 5 ملزمان انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش. ملزمان کو عدالتی ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا. لاہور میں میٹرو بس ڈرائیورز کی ہڑتال. سروس 5ویں روز بھی بند. شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا. ڈرائیورز کا بونس، گریجوٹی اور سرٹیفکیٹ دینے کا مطالبہ. پنجاب ماس ٹرانزٹ اتھارٹی کے مطابق معاملہ کانٹریکٹر کا دائرہ اختیار ہے. ڈرائیور نئے معاہدے سے قبل پرانی کمپنی سے الاؤنس لینا چاہتے ہیں. 5 سے 10% پودے جو ہیں یہ خراب ہوئے ہیں، ان کو پھر ہم ریپلیس کر رہے ہیں. اور یہ نارمل ایک پروسیجر ہے. جہاں پہ بھی پلانٹیشن کی جاتی ہے ایسی جگہوں پہ جہاں پہ اوریجنلی فارسٹ نہیں ہوتا. گجرانوالہ میں پودے لگانے کا ورلڈ ریکارڈ تو بن گیا، پودوں کی دیکھ بھال نہ ہو سکی. وزیر اعظم کے مشیر برائے ماحولیات ملک امین اسلم کہتے ہیں پودوں کا خراب ہونا عام مرحلہ ہے. جہاں جنگل نہ ہو وہاں سروائیول ریٹ کم ہوتا ہے. حکومت ان کی دیکھ بھال میں مکمل تعاون کرے گی. فوج کی طرف سے 200 پودے جو ہم نے ابھی یہاں لگائے ہیں سمبولیکلی. میں تمام فیصل آباد کے شہریوں سے بھی یہ اپیل کروں گا کہ ہر بشر 2 شجر کا جو ہمارا سلوگن ہے اس پہ عمل کرتے ہوئے اس موسم میں، اس سیزن میں تمام شہری کم از کم 2 پودے ضرور لگائیں. ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن. فیصل آباد میں پاک فوج کے جوانوں نے کینال روڈ پر 200 پودے لگا دیے. ہر شخص سے کم از کم 2 پودے لگانے کی اپیل. تھر کا خشک صحرا نخلستان میں بدلنے کا مشن. سماجی کارکن ڈاکٹر فیاض عالم کی کاوشوں سے ڈالی میں 20 ایکڑ سے زائد زمین کو زرخیز بنا دیا گیا. صحرا میں پانی تلاش کر لیا گیا اور زیر زمین پانی استعمال کر کے فصلیں کاشت کی جا رہی ہیں. باخبر سویرا میں سماجی کارکن نے بتایا اب یہاں بیری، انار، امرود وغیرہ کے ساتھ ساتھ کھجور کی شجرکاری بھی ہو رہی ہے. اسٹوڈنٹ لون اسکیم کے تحت طلبہ کو سود سے پاک قرضوں کی منظوری. اسٹیٹ بینک کے مطابق مستحق طلبہ کے لیے 82.6 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں. مقصد میرٹ پر مالی معاونت فراہم کرنا ہے. بچانے والی ذات اللہ پاک کی ہے. میں نے صرف اپنی ڈیوٹی اور اپنا فرض نبھایا. مجھے بہت بڑی خوشی ہو رہی ہے کیونکہ ایک وزیر اعظم جو ہے نا ایک پولیس والے کو اس کو اپریشیٹ کرے. ٹرین سے گرنے والے شخص کو بچانے پر وزیر اعظم کی پولیس جوان کو شاباش. سندھ پولیس کے کانسٹیبل کو قومی اعزاز سے نوازنے کا اعلان. کہتے ہیں جمیل کلہوڑوں نے پوری لگن کے ساتھ اپنی ڈیوٹی ادا کی. جمیل کا بھی خوشی کا اظہار. کہا بچانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، میں نے اپنا فرض پورا کیا. سندھ پولیس نے بھی اہلکار کو انعام دینے کا اعلان کر دیا. وزیر اعظم عمران خان کا ایئر لفٹ کمپنی میں $85 ملین کی حالیہ سرمایہ کاری کا خیر مقدم. ٹویٹر پیغام میں لکھا یہ پاکستانی نوجوانوں کی کمپنی ہے. ملک میں بڑی صلاحیت اور کاروبار کے وسیع مواقع ہیں. حکومت کاروباری مواقع پیدا کرنے کے لیے پوری طرح پرعزم ہے. جمیکا میں پاک ویسٹ انڈیز دوسرا ٹیسٹ میچ جاری. قومی ٹیم کا ٹاپ آرڈر ایک بار پھر ناکام. صرف 2 رنز پر 3 کھلاڑی پویلین لوٹ گئے. اظہر علی بغیر کوئی رن بنائے آؤٹ. عابد علی اور عمران بٹ نے 1-1 رن سکور کیا. ویسٹ انڈیز نے ٹاس جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا تھا. قومی ٹیم میں ایک تبدیلی، یاسر شاہ کی جگہ نعمان علی ٹیم میں شامل. طالبان وفد کا افغان کرکٹ بورڈ کا دورہ. مکمل تعاون کی یقین دہانی کرا دی. افغان کرکٹ بورڈ کے سربراہ کا کہنا ہے پاکستان سے سیریز شیڈیول کے مطابق ہوگی. پی سی بی اور سری لنکن بورڈ کو آگاہ کر دیا.
اور متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2107 درہم ہو گئی. 1 گرام سونا 210 درہم اور 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہو گیا. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ARY نیوز. میں ہوں عبید اللہ صدیقی اور میں ہوں زارا انصاری. ہیڈ لائنز آپ نے جانی، خبروں کی تفصیل ہوگی ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arynews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.